یہاں یہ بات سمجھ لینے کے بعد اب آئیے ذرا ہم اس پہ غور کریں کہ بیوی لانے کے بعد اس کے ساتھ سلوک کیسا ہمیں کرنا چاہیے. یہ بڑی اہم بات ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو بیوی گھر میں لے آئے ہیں تو اب وہ نہ صرف یہ کہ وہ ہماری ضروریات کو پورا کرے، ہمیں سکون دے، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ وہ ہمارے گھر میں اس انداز سے رہے کہ جیسے گھر کے جتنے لوگ ہیں ان سب کی اسے خدمت کرنی، اور اس کے اپنے کوئی حقوق نہیں ہیں. ہمارا تو معاشرہ یہ ہے کہ عورت کے تو کوئی حقوق ہم جانتے ہی نہیں. ہم نے تو صورتحال یہ بنا رکھی ہے کہ اگر عورت گھر میں ہے تو روشن دان جو ہے بہت اوپر ہونا چاہیے، اور جاتے وقت روشن دان بھی بند کر جائیں، لاک کر جائیں. ایسا نہ ہو کہ باہر سے کوئی چڑیا جو ہے وہ کہیں نہ دیکھ لے ہماری بیوی کو یا ہماری عورت کو، ہوا نہ لگ جائے کہیں اسے. باہر جائیں گے تو دروازے پہ تالا لگا کے چلے جائیں گے، کوئی پہرہ دار کھڑا کر کے جائیں گے کہ نظر رکھنا کہ میری بیوی کیا کر رہی ہے، کہاں آ رہی ہے، کہاں جا رہی ہے. یہ ہمارے معاشرے میں موجود ہے. اس وقت پاکستان میں آپ چلے جائیں مختلف علاقوں میں آپ کو یہ ملے گا. تو کیا عورت انسان نہیں ہے؟ کیا مرد ہی صرف تازہ ہوا چاہتا ہے؟ کیا مرد ہی صرف باہر تفریح کرنا چاہتا ہے؟ کیا وہی اپنے دوست احباب میں بیٹھ کر کے تھوڑی دیر کے لیے اپنا دل بہلانا چاہتا ہے؟ عورت کیا انسان نہیں ہے؟ عورت کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے؟ یہ چیزیں جو ہیں ہمیں اس پہ غور کرنی چاہیے. چنانچہ چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو پہلے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور یہ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہمیں ملی ہے، یہ آپ نے آخری خطبہ جو دیا ہے حج کا، یہ اس میں بڑی تفصیل سے یہ باتیں آتی ہیں. لیکن بدقسمتی سے آپ کو احادیث کی کتابوں میں ایک ساتھ یہ نہیں ملیں گی. وجہ کیا ہے کہ احادیث کی کتابوں میں عنوانات کے تحت احادیث لکھی گئی ہیں. چنانچہ اس کے ایک ٹکڑا کہیں ملے گا، دوسرا ٹکڑا کہیں ملے گا، تیسرا ٹکڑا کہیں ملے گا. میں چند ٹکڑوں کو جمع کر کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ عورتوں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں کی ہیں وہ ذرا میں آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کی بیوی کے حقوق کیا ہیں آپ کے اوپر. فرمایا الا واستوصوا بالنساء خیرا، خبردار ہو جاؤ، الا خبردار ہو جاؤ، اور میں تمہاری عورتوں کے بارے میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، خیر کی وصیت کرتا ہوں، نیکی کی وصیت کرتا ہوں، بھلائی کی وصیت کرتا ہوں. فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٍ عِنْدَكُمْ، وہ اس لیے کہ وہ تمہاری ہاتھوں میں قیدی ہیں. اب ذرا غور کیجئے، اسی لفظ قیدی سے تو سارے اختلافات پیدا ہو گئے ہمارے معاشرے میں. عون کے معنی اسیر کے ہیں عربی زبان میں. وہ اس لیے کہ وہ تمہاری ہاتھوں میں اسیر ہیں. اب اسیر کے معنی سمجھیے. اسیر کے معنی یہ نہیں ہے کہ آپ بیڑیاں لگا کے ان کو رکھیں، آپ کمروں میں تالا لگا کے رکھیں، گھروں پہ تالا لگا کے رکھیں، ان کو گھر سے باہر نہ نکلنے دیں، ان کو کسی کی نگرانی میں رکھیں. آپ یہ معنی نہیں، بلکہ اس کی تشریح کیا ہے؟ علامہ نووی نے ریاض الصالحین میں اس کی تشریح کی. اور آپ جانتے ہیں ریاض الصالحین احادیث کی بہت ہی اعلیٰ پائے کی کتابوں میں سے ہے. اس میں جو آپ نے تشریح کی ہے یہ اسیر ہونے کی، وہ آپ نے فرمایا کہ جب مرد اور عورت اپنے تعلقات ازدواجی قائم کرتے ہیں تو مرد عورت کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے. یہ معنی ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں کہ وہ تمہاری ہاتھوں میں اسیر کی مانند ہیں، اور اس کے معنی ہم کچھ اور سمجھ بیٹھے. پھر آگے فرمایا کہ وَلَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ، اس کے علاوہ اور تم ان عورتوں سے کچھ ملکیت نہیں رکھتے، کچھ حق نہیں رکھتے. تو اب ایک شخص اگر آپ کے ہاتھ میں قیدی ہے تو وہ تو سارا حق آپ کے پاس ہے اس کا. تو پتہ چلا کہ نہیں، قیدی کا یہ مفہوم ہی نہیں ہے یہاں پر، بلکہ صرف اس وقت جو ہے وہ آپ کے ہاتھ میں قیدی ہے جب آپ نے وہ تعلقات قائم کیے ہوئے ہیں. بس اس کے علاوہ کوئی ملکیت آپ نہیں رکھتے اس کے اوپر کسی قسم کی، غیر ذالک، اس کے علاوہ. اور پھر آپ نے فرمایا الا، اور پھر خبردار ہو جاؤ، وَلَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا، تمہارا حق ہے تمہاری عورتوں کے اوپر، تمہارے لیے تمہاری عورتوں پر حقوق ہیں. اور پھر آگے فرمایا وَلِلنِّسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا، اور تمہاری عورتوں کے تمہارے اوپر حقوق ہیں. بالکل بات ایک ہی انداز سے کہی جا رہی ہے، ایک ہی الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں کہ تمہارے حقوق تمہاری عورتوں کے اوپر ہیں اور تمہاری عورتوں کے حقوق تمہارے اوپر ہیں. بات بالکل واضح ہو گئی یہاں پر کہ میاں اور بیوی کے جو تعلقات ہیں یہ حقوق کی بنیاد کے اوپر ہیں، انسانیت کی بنیاد کے اوپر ہیں، معاشرے میں برابری کی بنیاد کے اوپر ہیں. جہاں شوہر کے حقوق ہیں تو وہاں بیوی کے بھی حقوق ہیں. اور آگے فرمایا آپ نے
کہ علیکم رزقہن و کسوتہن بالمعروف، اور تمہارے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ تم انہیں کھلاؤ پلاؤ، ان کا رزق مہیا کرو، و کسوتہن اور انہیں پہناؤ، بالمعروف وہ کہ جو معاشرے میں اچھا سمجھا جائے، اپنے سوشل اسٹیٹس کے لحاظ سے، اپنے معاشرتی درجات کے لحاظ سے انہیں کھلاؤ پلاؤ اور ان کو پہناؤ اور انہیں رکھو۔ یہ نہیں ہے کہ ہم تو مرسیڈیز کار میں گھوم رہے ہیں، ہماری تو تنخواہیں جو ہیں ہزاروں ریال میں ہیں، اور ہماری بیوی جو ہے وہ پھٹے پرانے کپڑے میں بیٹھی ہوئی ہے گھر کے اندر، ہم جب چاہیں اپنے دوست احباب کے اندر بیٹھ کے تفریح کریں، جتنا مال چاہیں خرچ کریں، چائے کے اوپر خرچ کریں، سگریٹ کے اوپر خرچ کریں، تفریح میں خرچ کریں، اور بیوی ہماری جو ہے وہ ایک پیسے کو ترس رہی ہے کہ اس کے ہاتھ میں ہم پیسہ دینے کو تیار نہیں۔ یہ بات غلط ہے۔ جس طرح ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں دیکھیں کہ ہمارا کیا مقام ہے، کیا اسٹیٹس ہے، ہم پہنتے ہیں، رہتے ہیں، پھرتے ہیں، گھومتے ہیں، اسی طرح سے بالکل اسی انداز سے ہمیں اپنی بیویوں کو بھی رکھنا ہے۔ ان کو بھی یہ حقوق حاصل ہیں کہ ان سے آدمی دیکھ کر کے یہ پتہ لگائے کہ آپ کا اسٹیٹس کیا ہے معاشرے میں، آپ کیا کماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا کتنا فضل ہے آپ کے اوپر۔ فرمایا خیرکم خیرکم لأہلیکم وأنا خیرکم لأہلی۔ ہمارے لیے تو بڑا آسان ہے اپنی بیوی کی توہین کر دینا، اس کو مارنا، اس کو پیٹنا، اور معاشرے میں اس طرح سے رکھنا کہ جیسے سب سے زیادہ خراب عنصر اگر کوئی ہے تو وہ بیوی ہے جو ہمارے گھر میں رہ رہی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے بارے میں فیصلہ کر دیا کہ اگر ہمارا انداز یہ ہے تو اس کے معنی ہم بدقماش ہیں، ہمارے کردار کے اوپر فیصلہ آ گیا، ہمیں اپنے کردار کا جائزہ لے لینا چاہیے، اپنی بیویوں کے ساتھ ہمارے تعلقات کس طرح کے ہیں، ہم نے ان کو کیا حقوق دیے ہوئے ہیں۔ سیر و تفریح صرف ہم کرتے ہیں، ہماری بیوی کو بھی تفریح کا حق حاصل ہے۔ حضرت عائشہ کے واقعات ہمارے سامنے ہیں۔ پردے کا حکم آ جانے کے بعد آپ نے حضرت عائشہ کو حبشیوں کا تماشا دکھایا، اور وہ ستون اب تک مسجد میں موجود ہے، حرم میں آپ جا کے دیکھ لیے استوانہ عائشہ، کہ جہاں حضرت عائشہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے کے اوپر سے آپ نے حبشیوں کا تماشا دیکھا، باوجود اس کے کہ پردے کا حکم آ چکا تھا، تبھی تو آپ پیچھے کھڑی تھی۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ چادر بھی آپ نے تان لی تھی۔ تو پتہ یہ چلا کہ عورت کو بھی سیر و تفریح کا حق ہے، اور اس کو وہ مواقع مہیا کیے جانے چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 دوڑ میں حصہ لیا۔ چنانچہ آپ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوڑی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے، میں ہار گئی، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے بدلہ لے لیا اس دوڑ کا کہ تم جیتی تھیں اور میں ہار گیا تھا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ کم سے کم 2 مرتبہ یہ مقابلہ دوڑ کا ہوا۔ اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، خوش قسمتی سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سرزمین پہ رکھا ہے۔ حضرت عائشہ کا حجرہ ہم لوگوں نے دیکھا ہے، باہر سے تو دیکھا ہے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مزار ہے یہ حجرہ تھا آپ کا۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ یہ دوڑ اس حجرے میں ہوئی ہوگی؟ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ یہ دوڑ اس مسجد میں ہوئی ہوگی، وہ چھوٹی سی مسجد جو اس زمانے میں تھی؟ پھر یہ دوڑ کہاں ہوئی؟ اس کے معنی یہ ہے کہ یہ دوڑ یقینی طور پر میدان میں ہوئی ہے، باہر ہوئی ہے، گھر میں نہیں ہوئی ہے۔ یہ تو گھر سے باہر نکالا جائے عورت کو، گھر سے باہر لایا جائے، تازہ ہوا اس کو بھی اتنی ہی ضروری ہے اس کی صحت کے لیے جتنا ہماری صحت کے لیے ضروری ہے، سیر و تفریح اس کے لیے بھی اتنی ہی ضرورت ہے جتنی ہماری ضرورت ہے۔ اور جو حبشیوں کا تماشا ہے وہ تو آپ پوری حدیث ہمارے سامنے نہیں آتی، اتنی حدیث آتی ہے، میں آپ کو پوری حدیث سناتا ہوں، اور مجھے نہیں معلوم کہ علماء کیوں نہیں پوری حدیث سناتے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، اور غور کرو کہ ایک جوان عورت جو کھیل تماشے کی شائق ہے، جتنی دیر تماشا کھڑے ہو کر کے دیکھ سکتی ہے، میں نے اتنی دیر کھڑے ہو کر کے وہ تماشا دیکھا۔ اس سے 2 باتیں ہمارے سامنے آئیں، ایک تو یہ کہ کھیل تماشا اور تفریح کا شائق ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، اس لیے کہ انسان تفریح چاہتا ہے، اور دوسری بات یہ آئی کہ اس میں کوئی مدت مقرر نہیں ہے کہ چلو آدھا گھنٹہ ہو گیا، 1 گھنٹہ ہو گیا، بس کرو جی، چلو گھر چلو، بس بہت ہو گیا، باہر بہت دیر رہ لی تم، نہیں۔ جب تک انہیں اطمینان نہیں ہوا، تسکین نہیں ہوا، وہ سکون نہیں حاصل کیا انہوں نے، طبیعت ان کی بھری نہیں، وہ تماشا انہوں نے دیکھا۔ تو یہ حقوق ہیں ہماری عورتوں کے جو ہمارے ساتھ ہیں اور جو ہمیں پورے کرنے چاہیے۔